یہ ماہ مقدس سفر کا یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر اکثر بزرگان دین کے عرس مبارک ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے تلاوت کردہ آیت کے مطابق اللہ کے نیک بندوں کی، ولیوں کی عظمت و شان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے جو ولی ہیں انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ غم ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی صرفی نحوی علمی گفتگو ہو چکی ہے۔ مقصد اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے جو ولی ہیں انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے۔ اور اسی مہینے کی 18، 19 اور 20 تاریخ کو ایک عظیم درگاہ، عظیم بارگاہ اور عظیم مزار ولی کامل حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ اس پاکستان کے بالخصوص اس صوبہ پنجاب میں بہت بڑی عظیم روحانی یہ درگاہ مزار شریف حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہ جہاں پر نائب رسول، عطائے رسول، ولی الہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ کاٹا، اور یہ آخر کے اندر انعام حاصل کرنے کے بعد، فیض حاصل کرنے کے بعد یہ جملے کہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو داتا کیوں کہتے ہیں؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو داتا کیوں کہتے ہیں، جبکہ داتا تو خدا کی ذات ہے۔ داتا کا معنی ہے دینے والا، دینے والا، اور داتا خدا کی ذات، اس میں کوئی شک نہیں کہ داتا خدا کی ذات ہے۔ اگر میں یہ کہوں اس کے جواب میں کہ رب کسے کہتے ہیں، بولیے رب کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتہ۔ رب کہتے ہیں پالنے والا، اور رب کہتے ہیں اللہ کو، خدا کی ذات کو رب کہتے ہیں، خدا کی ذات کو رب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب خدا کی ذات کو رب کہتے ہیں، جب ہم لفظ رب بولتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہی خیال آتا ہے کہ خدا کا نام لے رہا ہے، خدا کا نام لے رہا ہے، اور خدا کو اسی کا ذاتی نام اللہ ہے، اور اسی کو کہتے ہیں رب، اسی کو کہتے ہیں رب۔ جب خدا رب ہے تو قرآن کے اندر اللہ کریم والدین کو رب کیوں فرما رہا ہے؟ کما ربیانی صغیرا۔ قرآن کے اندر اللہ کریم نے ہر والدین کو، ہر اولاد کے والدین کو قرآن نے رب کہا ہے، قرآن نے رب کہا ہے۔ رب تو خدا ہے، تو پھر ہر اولاد کے والدین کو رب خدا کیوں کہہ رہا ہے؟ اور قرآن کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام قید کیے گئے اور ان کے ساتھی بھی تھے، قرآن کی یہ آیت ہے جس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ وہاں اس قرآن کی آیت میں بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہاں پر لفظ رب کا جو استعمال ہوا ہے مصر کے بادشاہ کے لیے، مصر کے بادشاہ کے لیے لفظ رب استعمال ہوا ہے۔ جب رب خدا ہے اور حقیقت کے اندر ہے ہی خدا رب، تو پھر مصر کے بادشاہ کے لیے لفظ رب کیوں استعمال ہو رہا ہے؟
تو اس کے جواب میں کہیں گے کہ وہاں پر مجازی معنی ہے۔ اگر والدین کے لیے قرآن نے یہ اللہ نے لفظ رب کہا کما ربیانی صغیرا، تو یہاں پر والدین مجازی رب ہیں، مجازی رب ہیں۔ مصر کے بادشاہ کے لیے اگر لفظ رب استعمال ہوا تو وہاں پر مجازی معنی ہے۔ یارو اگر لفظ رب کے اندر ایک مجازی معنی ہے، ایک حقیقی معنی ہے، اور رب سے مراد حقیقی معنی خدا کی ذات ہے، اور مجازی معنی ہر اولاد کے والدین ہیں، اور مجازی معنی مصر کا بادشاہ ہے، تو پھر مجھے کہنے دو کہ داتا کا معنی دینے والا ہے، لیکن حقیقی معنی خدا کی ذات ہے، مجازی معنی داتا کی ذات ہے۔ مجازی معنی داتا کی ذات ہے، داتا کا معنی ہے دینے والا۔ اگر یہاں پر صرف ہم یہ کہیں کہ داتا خدا کی ذات ہے، حقیقی اور مجازی معنی کے اندر فرق نہ کریں، تو پھر قرآن کی ان دو آیتوں کا ہم جواب نہیں دے سکتے کہ رب تو خدا کی ذات ہے، لیکن اللہ نے والدین کو رب کہا، اللہ کریم نے مصر کے بادشاہ کو رب کہا، اس کا ہم جواب نہیں دے سکتے۔ لا محالہ فرق کرنا پڑے گا کہ حقیقی معنی اور ہوتے ہیں، مجازی معنی اور ہوتے ہیں۔ جب کسی یہ لفظ رب کی نسبت خدا کی طرف ہو تو معنی حقیقی ہوگا، اسی لفظ رب کی نسبت کسی بندے کی طرف ہو تو معنی حقیقی نہیں ہوگا، معنی مجازی ہوگا۔ جیسے ہر خاتون کے لیے شدہ جو خاتون ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، اس کا شوہر ہوتا ہے، تو ہر خاتون کے لیے اس کا شوہر اپنی بیوی کے لیے مجازی خدا ہے، حقیقی خدا نہیں، حقیقی خدا کی ذات ہے۔ ہر خاتون کے لیے جو شادی شدہ ہے اس کا خامن اپنی بیوی کے لیے مجازی خدا ہے۔ تو لامحالہ فرق کرنا پڑے گا، حقیقی معنی اور ہوتے ہیں، مجازی معنی اور ہوتے ہیں، حقیقی معنی کا حکم اور ہے، مجازی معنی کا حکم اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی کئی ساری صفتیں ہیں قرآن کے اندر، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حالانکہ رؤوف بھی خدا کی ذات، رحیم بھی خدا کی ذات، لیکن اس مقام پر رؤوف بھی حضور کی ذات ہے، رحیم بھی حضور کی ذات ہے، تو لہٰذا فرق کرنا پڑے گا۔ خدا رؤوف ہے اپنی حقیقت میں، میرے آقا رؤوف ہے، مجاز میں خدا رحیم ہے، اپنی حقیقت میں میرے آقا رحیم ہے، مجاز میں۔ حقیقت اور مجاز کے اندر یہ فرق کرنا پڑے گا۔ لہٰذا حضرت داتا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں آئے، دمشق میں، ملک شام کا شہر ہے دمشق، اور وہاں پر ایک غار ہے جسے بیت الجن کہتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد شیخ کریم حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ اس غار میں وہ چلہ کشی کر رہے تھے، رہتے تھے، عبادت کرتے تھے اپنے انداز میں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں رہتے۔ ایک مرتبہ آپ کے شیخ نے کہا کہ جاؤ تمہیں ہم لاہور کا علاقہ دیتے ہیں، لاہور کے علاقے میں چلے جاؤ، لاہور چلے جاؤ۔ یہ اس وقت کی بات ہے، یہ تو سن 47 میں پاکستان بنا اور یہ انڈیا سے یہ علاقہ، یہ ملک آزاد ہوا، ورنہ یہ ساری بر صغیر تھی، اس وقت بھی لاہور کا نام و نشان تھا۔ تو آپ کے شیخ نے حضرت داتا علی حجویری کو لاہور کا اشارہ کر کے بھیجا کہ جاؤ لاہور میں جا کر اپنی تبلیغ جاری کرو۔ اب حضرت داتا علی حجویری عرض کرتے ہیں حضور لاہور کے اندر ہمارے پیر بھائی حضرت حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ آپ کے شیخ نے کہا گنج بخش جاؤ، میں تجھے حکم دیتا ہوں لاہور کی طرف، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ حضرت داتا گنج بخش اپنے شیخ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب لاہور پہنچے تو پہلے دور کے اندر جو رواج تھا، جو شہر ہوتا، شہر کے ارد گرد ایک لمبی دیوار، لمبی اور اونچی دیوار ہوتی، اور اس کو
दरवाजे और गेट लगे हुए होते। पहले ज़मानों के अंदर ये रिवाज था। तो हज़रत दाता अली हजवेरी जब पहुँचे, रात हो चुकी थी, पहरादार दरवाजे पर था। आपने कहा दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर दाखिल होना चाहता हूँ। पहरादार ने कहा कि हजूर, यहाँ का रस्म व रिवाज है, जब रात होती है दरवाज़ा बंद हो जाता है, अब ये दरवाज़ा सुबह को ही खुलेगा। आपने कहा कि अगर तुम सारी रात दरवाज़ा नहीं खोल सकते तो गंज बख्श भी मुसल्ला बिछाकर सारी रात इबादत करना नहीं छोड़ सकता। तो उस गेट के सामने आप मुसल्ला बिछाकर सारी रात इबादत करते रहे। जब सुबह हुई, गेट खुला, दरवाज़ा खुला, आप अंदर दाखिल हुए। जैसे आप अंदर दाखिल हुए तो एक आपके सामने जनाजा आ रहा था। आपने पूछा ये किसका जनाजा है? तो लोगों ने कहा ये हज़रत हुसैन ज़ंजानी का जनाजा है, जिसके बारे में हज़रत दाता अली हजवेरी अपने शेख की खिदमत में अर्ज़ कर रहे थे, हजूर आप मुझे लाहौर भेज रहे हैं, जबकि लाहौर में हमारे पीर भाई हज़रत हुसैन ज़ंजानी मौजूद हैं, इसके बावजूद हमें उधर भेज रहे हैं। तो वही मंज़र कि जनाजा, आपने पूछा किसका है? जवाब मिला हज़रत हुसैन ज़ंजानी का। लोगों ने कहा आप जनाजा पढ़ाएं। हज़रत दाता अली हजवेरी ने जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद हज़रत दाता अली हजवेरी ने दिल के अंदर सोचा कि यही वो मंज़र था कि जिसके बारे में, जिसकी हम इब्तदा समझ रहे थे, हमारे शेख उसकी इंतहा को समझ रहे थे। अल्लाह अकबर। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पर ज़िंदगी गुजारी और रूह मुबारक परवाज़ हुई और वहीं पर मदफन हुए। अताए रसूल, नायब रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक मौके पर जब मक्का पहुँचे, मदीना पहुँचे, रोज़ा रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी। हाज़री देने के बाद वहाँ से इशारा मिला, जाओ हमें तुझे अजमेर का इलाका देते हैं। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मदीना से रवाना हुए, बगदाद पहुँचे। हज़रत गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में 6 महीने रहे। वहाँ से रुखसत हुए। जब इस इलाक़े लाहौर से गुज़रने लगे, इस मज़ार के करीब से गुज़रने लगे, तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब निगाह उठाई तो देखा कि अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही है, बहारें हैं, रहमत है, बड़ी रौनक है। इस रौनक को देखकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की सवारी इसी मकाम पर रुक गई। आपकी सवारी रुक गई। अल्लाह अकबर। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जा रहे थे, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ जा रहे थे, रास्ते में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मज़ार से मेरे आका गुजरे, सवारी पर सवार थे, जिब्राइल साथ था। जब उस मज़ार के करीब से गुजरे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मज़ार पर अल्लाह की रहमत की बरसात को देखा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल सवारी को रोको, रहमत की बारिश हो रही है। अल्लाहु अकबर। मज़ार मूसा हो तो हबीबुल्लाह की सवारी रुक जाती है, दाता साहब का मज़ार हो तो ख्वाजा साहब की सवारी रुक जाती है। अल्लाहु अकबर। तो वहाँ पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने दाता दरबार पर चिल्ला काटा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 दिन उन्होंने चिल्ला काटा। और 40 दिनों तक जब भी आप कभी उठते या बाहर जाते आते तो 40 दिनों तक हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हिंदुल वली रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी हज़रत दाता अली हजवेरी की मज़ार को पीठ नहीं किया। 40 दिन चिल्ला काटने के बाद, इनाम हासिल करने के बाद, फैज़ हासिल करने के बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को कहना पड़ा, आपकी ज़बान के अल्फाज थे, गंज बख्श
फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, ना के सारा पीर कामिल कामिल आरा रहनमा। अल्लाह अकबर। यही वो मज़ार है शर्कपुर शरीफ के बुज़ुर्ग हैं, नाम सुना होगा, हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े वली कामिल थे, बहुत बड़े वली कामिल। हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह शर्कपुर से जब आते दाता दरबार पर हाजिरी देते, एक मौके पर आ रहे थे, सवारी से नीचे उतरे, थोड़े ही फासले पर मज़ार था, मज़ार दाता अली हजवेरी। आप सवारी से नीचे उतरे, जैसे ही आपके साथ मुरीदीन भी थे, जैसे सवारी से नीचे उतरे आपके सामने एक शख्स आपको मिला जो सफ़ेद रीश भी था, सफ़ेद दस्तार भी थी, सफ़ेद लिबास भी था, नूरानी चेहरा था, चमकता दमकता खूबसूरत चेहरा था। उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह वापस जाने लगे तो मुरीदों ने कहा, हुजूर दाता दरबार नज़दीक है, हाज़री तो देते जाइए, करीब ही है। आपने फरमाया, दाता दरबार का कहते हो, जिससे मुलाकात हुई है वो कौन था? अभी जो जिससे मुलाकात हुई है वो कौन था? अभी जिससे मुलाकात हुई है वो दाता अली हजवेरी थे। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह पाक पतन से लाहौर जाते, हाजिरी देते, और लाहौर के दाता मज़ार की दूसरी तरफ चिल्ला गाह भी मौजूद है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की। पाक पतन से जब सफ़र करते तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, गंजशकर क्यों कहते हैं, ये भी एक अनोखी बात है। गंजशकर, गंजशकर क्यों कहते हैं? हालांकि गंजशकर आपका नाम नहीं, नाम सिर्फ है बाबा फरीदुद्दीन मसऊद। फरीदुद्दीन मसऊद आपका नाम है। गंजशकर क्यों कहते हैं, इसकी भी कोई हकीकत है। बहरहाल हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह पाक पतन से लाहौर जाते, जैसे लाहौर का शहर आता शुरू होता तो हजरत बाबा फरीद लंबी लंबी सांसें लेने लगते, लंबी लंबी सांस लेते, लंबी सांस लेते। तो आपके साथ काफ़ी मुरीदीन होते, और मुरीदीन आपसे अर्ज़ करते, हुजूर आप ये लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हैं? आपने फरमाया, यारो मुझसे पूछते हो लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहा हूँ? ये शहर लाहौर है, जैसे इस शहर लाहौर के अंदर मैं दाखिल होता हूँ तो मुझे जन्नत की खुशबू आती है, जन्नत के बहारों की खुशबू आती है, इसलिए लंबी लंबी सांसें लेता हूँ। और अगर आप ये कहें कि सारे वलियों की बात कर रहे हैं, बुज़ुर्गों की बात कर रहे हैं, आप आलिम दीन की बात करता हूँ, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की बात करता हूँ, एक मुहद्दिस कबीर की बात करता हूँ। फैसलाबाद के बहुत बड़े आलिम दीन थे, मुहद्दिस आज़म का लक़ब है उनको, हज़रत अल्लामा मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म फैसलाबाद। वो हर जुमरात को फैसलाबाद से लाहौर आते दाता की दरबार में, हर जुमरात को। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, ये मुहद्दिस आज़म का लफ्ज़ इसमें तमाम उलमा मुत्तफ़िक हैं। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना सरदार अहमद साहब फैसलाबाद रहमतुल्लाह अलैह, फैसलाबाद से लाहौर दाता के दरबार पर हर जुमरात को आते। जब आपसे पूछते कहाँ जाते हो तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के अल्फाज थे, आप कहते कि हम गवर्नर के पास जा रहे हैं। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान फरमाते कि हम गवर्नर के पास जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जब भी मुझे मेरी रूहानी मंजिलों में जब भी कभी रुकावट आती तो मैं हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के मज़ार पर जाकर नफ़िल अदा करता, मेरी रुकावट ख़त्म हो जाती। और हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मौके पर हम दिमिश्क में उसी बैतुल जिन उस गार की तरफ जा रहे थे। हमारे मुर्शिद करीम हज़रत अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन रहमतुल्लाह अलैह भी साथ थे। हम कुछ साथी थे, जा रहे थे, रास्ते में बारिश पड़ी और इतनी तेज़ी के साथ बारिश पड़ी कि कीचड़ हो गई।
ہمارے کپڑے بھیگ گئے اور پاؤں میں جوتوں میں ساری کیچڑ تھی، ہم چل نہ سکتے تھے۔ اور اسی منظر میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے شیخ کریم حضرت ابو الفضل محمد بن حسن، ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کی نہ جوتی خراب ہے، نہ پاؤں کے اندر کیچڑ ہے، نہ ان کے کپڑے بھیگے ہیں۔ ہم نے حضرت سے سوال کیا، حضور ہم جتنے ساتھی ہیں ساروں کے بارش کے اندر کپڑے بھی بھیگ گئے اور ہمارے پاؤں جوتوں کے اندر کیچڑ بھی آ گئی، ہم چل نہیں سکتے۔ حضور آپ کے کپڑے بھی صاف ہیں، خشک ہیں، بارش سے بھیگے بھی نہیں ہیں، اور جوتوں کے اندر پاؤں میں آپ کے کوئی کیچڑ بھی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، یہ اس لیے ہے، میرے کپڑے بھی خشک اس لیے ہیں، میرے پاؤں میں کیچڑ بھی اس لیے نہیں ہے کہ میں نے اپنے دل کو جب حرص سے دور رکھا ہے، جب میں نے اپنے اندر کو، اپنے دل کو حرص سے پاک کیا ہے، اللہ کریم نے میرے ظاہر کو ہر کیچڑ سے پاک کر دیا۔ اور یہی حقیقت ہے کہ جو اندر انسان کا اندر درست ہو، ظاہر کو باہر کو ہر شخص سنوارتا ہے، اور ہر شخص دیکھتا ہے کہاں پر کوئی گندگی ہے، میرا چہرہ آج صاف نہیں، میرے کپڑے آج میلے ہیں، جیسے میلے کپڑے دیکھ کر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں دھلے ہوئے صاف کپڑے پہنوں، آج میں نے چہرہ نہیں دھویا، میں اپنا چہرے کو صاف کر لوں، غسل کر لوں، وضو کر لوں، جیسے وہ اپنے ظاہر کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اگر وہ اپنے باطن کو صاف کرے، اپنے اندر کو صاف کرے، اپنے دل کو صاف کرے، تو اسے مقام ولایت نصیب ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 14 طبق ہیں، 7 زمینیں، 7 آسمان، 14 طبق۔ اللہ کریم کی ذات کتنی ہے، کتنی عظیم ہے، کتنی بڑی ہے، بولیے کتنی عظیم ہے اللہ کریم کی ذات۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ نہ میں زمینوں میں سما سکتا ہوں، ویسے ہر طرف اسی کے جلوے ہیں، ہر طرف اسی کے انوار ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں کے اندر بھی اسی کا نور ہے، زمینوں کے اندر بھی اسی کا نور ہے، مشرق و مغرب ہو جس طرف دیکھو یہ خدا کے جلوے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے فرمایا نہ میں آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمینوں میں سما سکتا ہوں، اگر سما سکتا ہوں تو مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ اسی لیے فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا جو قلب ہے، اللہ اکبر۔ یہ ساتوں طبق اور یہ 7 زمینیں، یاد رکھیے یہ میری ساری باتیں، یہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ ساری طریقت کی باتیں ہیں، یہ ساری روحانیت اور معرفت کی باتیں ہیں۔ اگر سمجھ میں آ جائے طریقت اور حقیقت، یہ معرفت روحانیت، یہ اس کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ طریقت، روحانیت، معرفت، اس کے مقامات اور ہیں اور شریعت کے لحاظ سے مقامات اور ہیں۔ میں طریقت، روحانیت، معرفت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا نہ زمینوں میں سما سکتا ہوں نہ آسمانوں میں، اگر سما سکتا ہوں تو مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ اور بزرگان دین نے یوں کہا کہ 14 طبق دلاں دے اندر تمبو واگے تانے ہو، 14 طبق۔ اور 14 طبق وہ کون سے ہیں؟ 7 زمینیں بھی ہیں اور 7 آسمان بھی ہیں، 14 طبق دلاں دے اندر۔ یہ دل بہت بڑا وسیع ہے اور یہ دل بہت بڑا سمندر ہے، یہ دل بہت بڑا وسیع میدان ہے ہر بندے کا، لیکن فرق یہ ہے کہ دلوں پر زنگ بھی رکھ جاتا ہے، دلوں سے حجاب بھی اٹھتا ہے، دل صاف بھی ہو جاتا ہے۔ جب دلوں پر زنگ لگ جائے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا، دل صاف ہو جائے، دلوں سے پردہ ہٹ جائے تو پھر مقام یہ ہوتا ہے کہ بیٹھا تو وہ زمین پر ہے مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا وہ زمین پر ہے مگر عرش نشیں ہے۔ یہ دل کے اندر، دل کے لحاظ سے جو مقامات ہیں یہ کسی کو نصیب ہوتے ہیں۔